حسين مظلوم حسين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ۔ محترم سامعین کرام، جب عاشور کا وقت گزر گیا اور عصر کے وقت امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو ایک مرتبہ پسر سعد نے اعلان کیا، صدا بلند کی کہ امام حسین کے خیموں کو لوٹا جائے۔ پسر سعد کے فوجوں نے امام حسین کے خیموں کو لوٹنا شروع کیا، بیویوں کی چادروں کو لوٹا گیا اور نیزوں کی انی مار مار کے بیویوں کی چادروں کو لوٹا جاتا تھا، یہاں تک کہ بی بی سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے۔ اور پھر اس کے بعد پسر سعد نے اعلان کیا کہ خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ خیموں کو آگ لگائی گئی، ایک ایک کر کے بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، یہاں تک کہ اس خیمے میں جمع ہو گئیں جو جناب سید سجاد کا خیمہ تھا۔ اور اس خیمے میں جناب بی بی زینب نے سید سجاد سے سوال کیا کہ اے سید سجاد، یہ بتاؤ کہ اب خیمے میں جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ جناب سید سجاد نے فرمایا کہ خیموں سے باہر نکل جائیے، اپنی جان کو بچانا واجب ہے۔ تمام بیویاں خیموں سے باہر نکل گئیں اور پھر آخر میں اس خیموں کو بھی جلا دیا گیا، اہل بیت اطہار کو لوٹ لیا گیا۔ اور اسی عالم میں اہل بیت اطہار نے وہ رات گزاری جس کو شام غریبہ کہا جاتا ہے، کہ جس میں بچے نہ صرف یہ کہ دن کی گرمی سے جھلسے ہوئے تھے، 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، یہ تمام مصائب ایک طرف، اور اس دن ان بچوں نے اپنے بابا کے لاشوں کو دیکھا، ان بچوں نے جنگ کو دیکھا، ان بچوں نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے ان کے بابا کو مارا گیا، ان کے بھائی کو مارا گیا، اور انتہائی سخت رات تھی جو اہل بیت اطہار پر گزری۔ اگلا دن جو 11 محرم کا دن تھا، جب اگلا دن آیا تو ایک مرتبہ پسر سعد نے حکم دیا کہ اہل حرم کو قیدی بنایا جائے۔ اہل حرم کو قیدی بنایا گیا، بیویوں کے ہاتھوں کو پس پشت باندھ کر رسن باندھی گئی، اور پھر ان کو بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ ہر بیوی کو سوار کیا، اتنے میں جناب زین العابدین علیہ السلام کو یزید کے سپاہی سوار کرتے تھے، لیکن جسم اس قدر نحیف ہو چکا تھا کہ ایک طرف سے سوار کرتے تھے تو دوسری طرف ڈھلک جاتا تھا، دوسری طرف سے سوار کرتے تھے تو جسم پہلی طرف ڈھلک جاتا تھا، یہاں تک کہ آخر میں یزید کے سپاہیوں نے سید سجاد کو بے کجاوہ سواری پر سوار کر کے اور سواری کے پیٹ سے سید سجاد کے پیروں کو باندھ دیا، اور پھر اس کے بعد حکم دیا کہ ان کے مقتولین کے لاشوں کے درمیان سے گزارا جائے۔ جب اہل حرم کو مقتولین کے لاشوں کے درمیان سے گزارا گیا اور بیوی نے اپنے مقتولین کے لاشوں کو دیکھا تو ایک مرتبہ رہا نہیں گیا، اور بیویوں نے سواریوں سے اپنے آپ کو گرایا اور اپنے مقتولین کے لاشوں سے لپٹ گئیں، یہاں تک کہ بی بی سکینہ کہتی ہیں کہ میں اپنے بابا سے لپٹ گئی اور رو رہی تھی، روتے روتے مجھ پر غشی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے سنا کہ میرے بابا کہہ رہے تھے کہ شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی وانا السبط الذی من غیر جرم قتلونی بجرد الخیل بعد القتل عمدا سحقونی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی وسقوه سهم بغی عوض الماء المعین یا لرزء ومصاب حد ارکان الحجون ویلہم قد جرحوا قلب رسول الثقلین فلعنوہم ما استطعتم شیعتی فی کل حین۔ بی بی سکینہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا نے کچھ اشعار پڑھے کہ جن کا ترجمہ یہ تھا کہ اے میرے شیعو، جب بھی میٹھا پانی پینا تو مجھ کو یاد کرنا، میری پیاس کو یاد کرنا، یا کسی بے وطن یا شہید کا تذکرہ تمہارے سامنے ہو تو مجھ پر آنسو بہانا، اور میں رسول اللہ کا وہ نواسا ہوں کہ جس کو بغیر جرم کے قتل کیا گیا، اور جس کو قتل کرنے کے بعد جان بوجھ کر جس کے لاشے کو گھوڑے سے پیس دیا گیا۔ کاش تم سب کے سب
عاشور کے دن ہوتے اور مجھے دیکھتے کہ میں کیسے اپنے چھوٹے سے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، بس انہوں نے مجھ پر رحم نہیں کیا اور انہوں نے پانی کے عوض میرے بیٹے کو تیر سے سیراب کیا۔ بس یہ مصائب اور یہ مصیبت ایسی ہے کہ جس سے اللہ کے ارکان ہل کر رہ گئے ہیں اور ان کے اوپر وائے ہو کہ جنہوں نے رسول الثقلین کے دل کو زخمی کیا، اور پس ان لوگوں پر جو میرے قاتلین ہیں، جب بھی تم ان لوگوں کو یاد کرو اور جتنا تمہارے لیے ممکن ہو ان پر لعنت بھیجو۔ بیویاں اپنے عزیزوں کے لاشیں سے لپٹی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ پسر سعد نے بیویوں کو ان کے لاشوں سے جدا کیا۔ سید سجاد کہ جن کے پیر ناقے کے پیٹ سے بندھے ہوئے تھے، جو اپنے آپ کو گرا نہیں سکتے تھے، سید سجاد خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں نے پشت ناقہ سے اپنے بابا کے بے گور و کفن لاشے کو دیکھا کہ جو کربلا کی تپتی ہوئی دھوپ میں پڑا ہوا تھا، تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، یہاں تک کہ جیسے ہی میری پھوپھی بی بی زینب نے میری جانب دیکھا تو ایک مرتبہ جملہ فرمایا کہ ما لی اراک تجود بنفسک یا بقیت جدی و ابی و اخوتی، کہ اے میرے بھتیجے، کہ اے میرے نانا کی یادگار، اے میرے بابا اور میرے بھائی کی یادگار، تجھے کیا ہوا ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تو اپنی جان دینے کو ہے؟ تو سید سجاد فرماتے ہیں کہ کیف لا اجزع و اہلا وقد ارا سیدی و اخوتی و عمومتی و ولد عمی و اہلی مضرجین بدمائہم، کہ اے پھوپھی جان، بھلا کیسے میں جزا و فغاں نہ کروں جبکہ میں اپنے سید و سردار اپنے بابا کو دیکھ رہا ہوں، اپنے بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں، اپنی پھوپھیوں کو دیکھ رہا ہوں، اپنے چچا کے بیٹوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کو ان کے خون میں نہلا دیا گیا ہے، مرملین بالعراء، اور ان کو کربلا کی خاک سے گردآلود کر دیا گیا ہے، مسلبین لا یکفنون ولا یوارون، اور ان کے جسم کی ہر چیز چھین لی گئی ہے، نہ ان کو کفن دیا گیا ہے اور نہ ہی ان کو قبر نصیب ہوئی ہے۔ اس عالم میں اہل بیت حرم کو ایک مرتبہ لے جایا گیا اور کوفہ میں اہل حرم کو پہنچایا گیا۔ جب کوفہ میں اہل حرم کا قافلہ پہنچا تو ایک مرتبہ لوگ جمع ہوئے کہ یہ کون قیدی ہیں کہ جو کوفہ میں لائے جا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک عورت نے جب اس قافلے کو دیکھا تو پوچھا کہ من ای الاسارى انتن، کہ تم کون سے قیدی ہو؟ تو اہل بیت اطہار کی بیویوں نے جواب دیا نحن اسارى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم آل محمد کے اسیر ہیں، ہم اسیران آل محمد ہیں۔ جیسے ہی اس عورت نے یہ سنا، ایک مرتبہ وہ عورت نیچے آئی اور کچھ چادروں کو اور مخنوں کو جمع کیا اور وہ لا کر بیویوں کو دیا، یہاں تک کہ مسلم گچکار کہتا ہے کہ میں دارالامارہ میں کسی کام سے آیا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ لوگوں کا شور شیون میں نے سنا، تو میں نے اپنے کسی ساتھی سے پوچھا کہ یہ کیسا شور ہے؟ کہا کہ ایک خارجی کا سر ہے جو آج لایا جا رہا ہے۔ کہا کون خارجی؟ کہا کہ حسین ابن علی کا سر لایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی مسلم گچکار نے حسین کا نام سنا، ایک مرتبہ دوڑتا ہوا نیچے آیا، دارالامارہ سے نیچے اترا، اپنے ہاتھ پیروں کو دھویا اور اپنے چہرے کو پیٹتا ہوا، یہاں تک کہ خود کہتا ہے کہ میں نے اپنے چہرے کو اتنا پیٹا کہ مجھے خوف تھا کہ شاید میری آنکھیں ضائع ہو جائیں۔ اپنے چہرے کو پیٹتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا کہ جہاں سے وہ قافلہ آنے والا تھا۔ پھر کہتا ہے کہ ان سواریوں کو لایا گیا کہ جن سواریوں کو پر بیویوں کو سوار کیا گیا تھا وہ بے کجاوہ سواریاں تھیں، اور ان کے آگے آگے ایک سوار تھا جو سید سجاد تھا کہ جس کے گلے میں طوق تھا، اور وہ طوق ایسا تھا کہ اس کے گلے سے خون رس رہا تھا۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ ایک مرتبہ سروں کو لایا گیا، وہ نیزہ بردار آئے کہ جن کے نیزوں پر امام حسین اور ان کے اصحاب کے سر تھے۔ جیسے ہی زینب کبریٰ کی نگاہ ایک مرتبہ حسین ابن علی کے سر کی جانب پڑی تو زینب کبریٰ نے اپنے سر کو چوب محمل سے دے مارا، یہاں تک کہ بیوی کے سر سے خون جاری ہونا شروع ہوا۔ جب اہل کوفہ نے اہل حرم کے اس اسیر قافلے کو دیکھا تو ایک مرتبہ بچوں کی حالت کو دیکھ کر کچھ کھجوریں پھینکنا شروع کی۔ بچے کیونکہ بہت بھوکے پیاسے تھے تو بچوں نے ان کھجوروں کو کھانا شروع کیا۔ جناب ام کلثوم نے ایک مرتبہ اہل کوفہ کو للکارا اور کہا کہ یا اہل الکوفہ ان الصدقۃ علینا حرام، کہ اے اہل کوفہ صدقہ ہم پر حرام ہے، ہم اہل بیت اطہار ہیں۔ اور یہ کہہ کر ایک مرتبہ بی بی ام کلثوم نے بچوں کے منہ سے جو وہ کھجوریں تھیں وہ نکال کر زمین پر پھینک دیں۔ اور پھر اس کے بعد
جناب ام کلثوم نے اہل کوفہ کو مخاطب ہو کر کہا کہ یا اہل الکوفہ تقتلون رجالکم وتبکین نساءکم فالحاکم بیننا وبینکم اللہ یوم فصل القضاء، کہ اے اہل کوفہ تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا، تمہاری عورتیں ہم پر گریہ کرتی ہیں، پس تمہارے اور ہمارے درمیان خداوند کریم فیصلہ کرنے والا ہے، جو کہ فیصلے کا دن ہوگا، اس دن خداوند کریم تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ صادر فرمائے گا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حسین